اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا، خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس وقت ملک میں مردم شماری کا عمل جاری ہے اور یہ اتنے طویل عرصے سے جاری ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور نہ صرف یہ کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بلکہ اس میں جو خرابیاں ہیں وہ بھی دور نہیں کی جا رہی۔ اور کل ایک بہت ہی افسوسناک قسم کا، شرمناک قسم کا بیان سامنے آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ ہم مردم شماری کے نتائج ظاہر نہیں کریں گے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں کون جو اس آئینی قانونی راستے میں رکاوٹ بنے؟ مردم شماری اس قوم کا حق ہے، اور خاص طور پر شہر کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی 2017 میں اور ایک جعلی قسم کی مردم شماری کی گئی تھی، اس کی منظوری ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اور اس کو ریڈو ہونا چاہیے تھا، دوبارہ کرنی چاہیے تھی منظور کیے بغیر۔ لیکن پچھلی گورنمنٹ نے اس کو منظور کیا اور نئی مردم شماری 32-33 ارب روپے سے کروائی گئی ہے، اور جب اس میں نشاندہی کی گئی ہے تو خود پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے یہ بتایا کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگز میں سے اکثریت میں یہ عمل مکمل نہیں ہوا، ایک دو دو فلور پہ لوگ گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، وہ کون سی طاقت اور قوت ہے جس کے نتیجے میں کراچی کی گنتی کو ٹھیک کرنے کے بجائے انہوں نے لیپا پوتی کی، اور مہینے بھر جو بھی انہوں نے آگے بڑھایا تھا اس میں محض چند لاکھ ووٹوں کا اس کا نمبرز کا اضافہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ یہ شہر کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اس مردم شماری کے نتائج سامنے آنے چاہیے، اور ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اس میں اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بننی چاہیے، جو انہوں نے نہیں بنائی۔ انہوں نے اس پر ایکسس نہیں دیا لوگوں کو۔ انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، لیکن ڈیجیٹل ایکسس لوگوں کو حاصل نہیں رہا۔ ایون یہ کہ ان لوگوں کو بھی حاصل نہیں رہا کہ جو اس کمیٹی کے باقاعدہ ممبر بنائے گئے تھے ایڈوائزری کمیٹی کے، اور یہ کام سارا کا سارا ڈی سیز، اے سیز اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے کھلواڑ کیا ایک مرتبہ پھر کراچی کے ساتھ، اور انہوں نے کراچی کی گنتی 1,91,00,000 تک تو آئی، لیکن اس کے مقابلے میں وڈیروں کی گنتی صوبائی اسمبلی میں بڑھانے کے لیے انٹیریئر سندھ کی گنتی میں 70 لاکھ کا اضافہ کر دیا، تاکہ جب ریشو بنے تو اس میں مزید کراچی کی سیٹ کم ہو جائے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک ووٹ بھی ایسا ہے، لاڑکانہ ہو، سجاول ہو، دادو ہو، کہ جو ایک فرد بھی ایسا ہے جو نہیں گنا گیا، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گنا جائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اضافی طور پر وہاں صرف اس لیے آبادی میں اضافہ کریں کہ آپ کو سیٹ چاہیے، آپ آبادی کے لحاظ سے وہاں فیسلٹی کوئی نہ دیں، سہولتیں کوئی نہ دیں، اور کراچی کی آبادی میں اگر آپ کو دکھانے کے لیے چند لاکھ کا اضافہ بھی کرنا پڑ رہا ہے تو آپ مارے باندھے یہ کام کریں اور اس کے ریشو کو خراب کرنے کے لیے انٹیریئر میں اس کو زیادہ بڑھا دیں۔ تو نہ یہ کسی سندھی کے مفاد میں، نہ مہاجر کے مفاد میں، یہ پاکستان کی بات ہے۔ یہ شہر کراچی منی پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایکسس کا نظام ہو، چاہے زمینوں پہ قبضہ ہو، چاہے کوئی اور بات ہو، یہاں سے صرف لینا ہے۔ یہاں کے کراچی کے رہنے والوں کو ملازمتیں نہیں دی جا رہی ہیں، کراچی کے نوجوانوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں سرکاری ملازمتوں کے، اور حال یہ ہے کہ یہاں کی گنتی کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا۔ اور اس میں وفاقی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی شامل ہے۔ نون لیگ کے اگر وزیر داخلہ یہ کہیں کہ ہم نتائج ظاہر نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزیر داخلہ اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالیں۔ نتائج کو ظاہر کرو، مردم شماری کو درست کرو، حلقہ بندیاں اس کے لحاظ سے کرو۔ انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ مردم شماری کو الیکشن سے اور الیکشن کو مردم شماری سے لڑوا کر جو چاہو کرتے رہو۔ جب الیکشن ملتوی کرانا ہو تو کہو کہ مردم شماری کا مسئلہ ہے، اور مردم شماری میں گنتی پوری نہیں کرنا ہو اور تو جلدی جلدی اناؤنس کر دو تاکہ جو ہے وہ غلط مردم شماری جاری ہو جائے۔ تو یہ دونوں کام کی ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ ادارے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اس کی حیثیت ایک ریاستی ادارے کی حیثیت ہے، حکومت ہے پوری کی پوری۔ 32 ارب روپے ان کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں ہیں کسی حکومت کے،
یہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہے ہیں آپ. ٹیکسوں پہ ٹیکس لاد رہے ہیں ہم پر, پیٹرول پہ ٹیکس, بجلی پہ ٹیکس, مہنگے پہ مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کو, اور اس کے نتیجے میں ان حالات میں 32 ارب روپے پھونک دیں گے آپ اور کہیں گے کہ ہم جب مرضی آئے گی جاری کر دیں گے. یہ نہیں چلے گا تماشا. آپ مردم شماری جاری بھی کریں گے اور ٹھیک بھی کریں گے, اور حلقہ بندیاں بھی درست کریں گے. اپنی مرضی سے مینڈیٹ کی تقسیم کا جو کھلواڑ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. آپ یہ کیا کون سا نظام ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یا کوئی بادشاہی نظام چل رہا ہے, کوئی ڈکٹیٹر کا نظام چل رہا ہے کہ جب چاہیں گے آپ جو کام کرنا چاہیں گے کر دیں گے؟ اس لیے اس سے رجوع کیا جائے. مردم شماری کو کراچی جتنا ہے 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے وہ پورا گننا چاہیے. اور یہ ہم ایسی ہوائی بات نہیں کر رہے, اس کے ملٹیپل ہمارے پاس جو پیرامیٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو اس کو پورا گنا بھی جائے اور اسی طرح حلقہ بندی کی جائے اور الیکشن بھی کروایا جائے. کہتے ہیں وقت بہت لگے گا, تو وقت تو آپ نے لگایا, ہم نے تو نہیں لگایا. یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہوا تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا, تو الیکشن آپ نے ڈیلے کیا ہے, ہم نے تو نہیں کیا. آپ جب چاہتے ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں. اگر آپ کو الیکشن کرانے کی اتنی جلدی تھی تو پنجاب کا اور کے پی کا الیکشن وقت پہ کیوں نہیں کرایا تھا؟ کرا دیتے نا. آپ کو اتنی, اس وقت تو مردم شماری جاری تھی, شروع ہوئی تھی, اس وقت تو یہ سوال بھی نہیں تھا, تو کروا دیتے نا. تو وہ تو آپ نے اپنی مرضی سے آگے بڑھوا دیا. اس میں تو آپ ابھی تک چلا رہے ہیں انٹرم سیٹ اپ کو, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. لیکن جب آپ کو صحیح بات کرنی ہوگی تو آپ جو ہے اس کو آڑے لے آئیں گے. تو اس لیے مردم شماری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو پرابلم ہے آپ رولز میں تبدیلی کریں, آپ پروسیس کو جلدی کریں تاکہ وقت پر الیکشن بھی ہو اور وقت پر مردم شماری بھی ہو. آپ حلقہ بندیوں کے پروسیس کو تیز کریں, لیکن آپ اس کو ڈیلے کرتے رہیں جان بوجھ کے اور پھر ایک دوسرے سے کھیلنے کی کوشش کریں تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک جینا دوبھر کر دیا ہے. بجلی کا شدید بحران ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے. سپریم کورٹ میں بات ہو چکی, نیپرا بار بار اپنا یہ فیصلہ دے چکا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کو اس طرح سے کہ کسی علاقے میں اگر کوئی بل ادا نہیں کر رہا تو آپ علاقے کی بجلی بند نہیں کر سکتے. لیکن یہ نیپرا کی ان باتوں پر کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر نیپرا اور کے الیکٹرک کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر یہ اس اسٹے کو پرولونگ کرتے رہتے ہیں. میں عدالتی نظام پر بھی ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ بھائی یہ کیسے عدالتی نظام ہے؟ 3.5 کروڑ انسان یہاں پر ان کے جال سازی کا شکار ہیں. ان کے کلا بیگ کے 50 ارب روپے انہوں نے واپس نہیں کیے. 662 ارب روپے کے یہ اینٹی ڈی سی کا مقروض ہے ایک پارٹی, ایک پرائیویٹ پارٹی کے الیکٹرک. اسی طرح سے یہ پارٹی جو ہے 177 ارب روپے کی سوئی ساؤدرن گیس کی مقروض ہے. بغیر معاہدے کے ان کو گیس مل رہی ہے, ان کو سبسڈی پہ سبسڈی مل رہی ہے. لیکن یہ ایک پرائیویٹ کمپنی جس کو مونوپلائز کیا ہوا ہے, یہ کیسی مونوپلی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1 مہینہ بل ادا نہ کرو ہماری جو ہے وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں, لیکن یہ پیسے ادا نہیں کر رہے برسوں سے. یہ قومی خزانے میں پیسے جمع نہیں کرا رہے, سبسڈی سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. ایسا پروفیٹیبل کاروبار کیا ہوا ہے انہوں نے, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتیں ان اسٹے کو کیوں پرولونگ کرتی ہیں؟ فیصلہ کریں اور فکس کریں ان کو, ان کا فارنسک آڈٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان سب نے مل کر کس طرح لوٹا ہے اس شہر کے لوگوں کو اور کس طرح برباد کیا ہوا ہے. اس لیے ان کا لائسنس رینیو نہیں ہونا چاہیے, جنریشن قومی تحویل میں ہونی چاہیے اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ملٹیپل کمپنیاں آنی چاہیے. اور یہ جو بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں, غلط پلانٹ, فرسودہ پلانٹ جو کام نہیں کرتے وہ پلانٹ آپ چلائیں اور بجلی کے بل ہم بھریں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم دیں, امپورٹ بل ہمارا پاکستان بیئر کرے, اس لیے کہ آپ کے پلانٹ زیادہ آئل کھاتے ہیں, فرسودہ پلانٹ ہیں, آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی ایگریمنٹ کے مطابق. تو یہ کوئی ہے ادارہ پاکستان میں جو ان سے پوچھے کہ تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر کیوں عیاشی کر رہے ہیں؟ ان کو روانہ کیوں نہیں کرتے اور دوسری کمپنیوں کو کیوں نہیں انوائٹ کرتے؟ تو یہ مونوپولی ٹوٹنی چاہیے کہ جو اس وقت کے الیکٹرک مافیا کے, پھر کے الیکٹرک میں ایک خاص قسم کا طبقہ ہے کارپوریٹ سیکٹر کا, بدترین طبقہ, وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ادھر سے بل بڑھا دو, یہ ٹارگٹ پورا کرو چاہے جتنا بھی بل کرنا پڑے. ملٹیپل ایویڈنس اس کے موجود ہیں, رپورٹوں میں موجود ہیں. اور یہ وائٹ کالر کرمنلز, چند کرمنلز پورے ادارے کے لوگوں کا استحصال بھی کرتے ہیں. خود کے الیکٹرک میں جو انجینئرز ہیں, جو نچلی سطح پہ کام کرنے والے ہیں, جو افسر ہیں, چھوٹی سطح کے ملازمین ہیں, آپ پوچھیں ان سے ان کا کیا حال ہے. کوئی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہے,
کوئی ان کے لیے جو ہے وہ مراحت نہیں ہے، اور ساری مراحت ایک خاص وائٹ کالر کرمنلز کا طبقہ کارپوریٹ سیکٹر پر دھبا بنا بیٹھا ہے، اور یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ چوس رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کراچی کے عوام اس وقت جگہ جگہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل جاتے ہیں۔ آپ حالات کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ تنگ آمد بجنگ آمد لوگ کیا کریں گے؟ کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے؟ کوئی ہے جو ان کا پوچھنے والا ہو کراچی کے لوگوں کا؟ تو اس مافیا سے ہمیں جان چھڑائی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ 1946 سے کام کر رہا ہے، ریلائبل ادارہ ہے، اور یہ اپنی رپورٹس بناتا ہے، انالیسس کرتا ہے۔ اس نے 173 شہروں کو لیا ملک دنیا بھر کے، اور ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور بنیادی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، انوائرمنٹ، ان سب چیزوں کو لیا، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ وغیرہ، اور اس پر ناپا۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ کراچی 173 میں سے لیویبل سٹیز میں 169ویں نمبر پر آیا، یعنی 5 گندے ترین ان لیویبل سٹیز، بلکہ لیسٹ لیویبل سٹی، ان لیویبل سٹی، اس میں کراچی شامل ہے۔ اور 15 سال سے براہ راست پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ جب مراد علی شاہ صاحب کے سامنے یہ بات آئی تو افسوس کی بات یہ، وہ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اکانومسٹ کو ہی جھوٹا بنا دیتے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے صرف یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ اس کا جواب دیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب ضرور جواب دیں اس کا، اس لیے کہ وہ بھی کبھی ایڈوائزر ہوتے ہیں، کبھی منسٹر ہوتے ہیں، کبھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، کبھی قبضہ میئر ہوتے ہیں۔ ان کو جواب دینا چاہیے کہ ان کی، اور وہ ترجمان بھی پیپلز پارٹی کے، وہ ایڈوائزر بھی پیپلز پارٹی کے، وہ لیگل ایڈوائزر بھی پیپلز پارٹی کے، وہ کیس بھی کرتے ہیں حکومت کی طرف سے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن وہ بتائیں نا کہ یہ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کل اجلاس میں ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے تھے، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ 80,000 کا ایک انہوں نے وہ بنا لیا تھا الیکٹورل کالج بی ڈی ممبرز کا، تو اس وقت وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے بھٹو صاحب، اور اس وقت انہوں نے مینیج کیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو ہروایا۔ اس کے بعد سن 70 میں الیکشن ہوا، جو بھی حالات تھے مشرقی پاکستان کے حالات بگاڑنے میں یحییٰ خان، بھٹو صاحب اور مجیب تینوں کا ہاتھ تھا، اور بھی بہت سارے ہیں، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بنی ہوئی ہے۔ لیکن بھٹو جب الیکشن ہو گئے تھے تو پھر اس وقت کم از کم پاکستان بچانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا، بعد میں بات ہوتی رہتی، لیکن 166 والے 162 والے کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا۔ 84 سیٹوں والے نے کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور کہا کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ ملک توڑنے کی بات کی انہوں نے، اور ملک توڑ دیا، مینڈیٹ قبول نہیں کیا۔ ہم آپ کا تعارف جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں 70 کی دہائی میں آپ نے عطا اللہ مینگل اور بلوچستان کی لیڈرشپ کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا، اور پھر آپ نے فوجی آپریشن کروایا وہاں پر زبردستی۔ ہم جانتے ہیں کہ سن 77 میں جب آپ نے الیکشن کروایا اپوزیشن کے کہنے پر، تو اتنی ریگنگ کی کہ تحریک چل گئی، اور پھر ماشاء اللہ پھر منتج ہوا۔ ہم جانتے ہیں آپ کا تعارف کہ آپ نے این آر او لیا جنرل مشرف سے، اور اس کے بعد یہاں پر آ کر آپ نے اپنی پوری کاریگری کی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر 35 سال میں اس شہر کا کیا حال کیا ہے اور اس صوبے کا کیا حال کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کہ آپ نے سینٹ کے انتخاب میں، آپ ہر سینٹ کے انتخاب میں جو بریف کیس چلاتے ہیں، ہمارے لوٹے ہوئے پیسے، ہم سے لوٹے ہوئے پیسے، وہ آپ استعمال کرتے ہیں انسانوں کو منڈی لگانے میں، کے پی میں بھیجتے ہیں، بلوچستان میں بھیجتے ہیں، یہاں سندھ میں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے، آپ کے تعارف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سسٹم کے نام سے یہاں کراچی میں کیا نظام کام کر رہا ہے زمینوں پہ قبضے کا، بورڈ آف ریونیو میں، کے ایم سی میں، ایس بی سی اے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کبھی بھی عوام کو بنیادی حق نہیں دینا چاہتے، آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے۔ آپ نے 2009 سے 2015 تک ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی اور آپ نے الیکشن نہیں کرایا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس مرتبہ بھی 2.5 سال تک آپ نے الیکشن نہیں کرایا تھا، یہ آپ کا تعارف ہے۔ ہم آپ کے تعارف کے لیے اجلاس کی ضرورت نہیں تھی، بجٹ کے لیے اجلاس کی ضرورت تھی۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا جو ابھی میئر ہے وہ قبضہ میئر ہے،
ہم جانتے ہیں کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ کھایا ہے. آپ نے 192 کو کم کیا, 173 کو زیادہ کیا. آپ نے 9 لاکھ کے مقابلے میں 3 لاکھ کی اقلیتی آدمی کو قبضہ کر کے میئر بنا دیا. ہمیں آپ کا تعارف بہت اچھی طرح پتا ہے. اس تعارف کے لیے کسی اجلاس کی ضرورت نہیں تھی. اجلاس ہونا چاہیے تھا کراچی کے ایشوز پر, کراچی کے بجٹ پر, کراچی کے پانی کے بحران پر. اس وقت پانی کا جو بحران ہے, آپ کو معلوم ہے آدھے شہر کو پانی نہیں مل رہا. خود کہتے ہیں کہ ٹینکر میں پانی آتا ہے, نلکوں میں نہیں آتا. بھئی آپ چارٹ شیٹ اپنے اوپر لگاتے ہیں, پنکچر لگے ہوئے ہیں, مین لائنوں میں پنکچر کا نام چلتا ہے, اور آپ پیرلل سپلائی چل رہی ہے. 200 سے زائد ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں غیر قانونی. کون ذمہ دار ہے؟ کیا مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے؟ وہ غصہ کیوں کر رہے ہیں ہم پر؟ ان کو پریشانی کیا ہے ہم سے؟ ہم نے کیا رکاوٹ ڈالی ہے آپ کے کام میں؟ ہم نے تو آپ کو صرف ایکسپوز کیا ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. ہم نے تو صرف لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ لوٹ مار کر رہی ہے آپ کی پارٹی. ہم نے تو صرف آپ کو یہ سچ بتایا ہے, پوری قوم کے سامنے اس سچ کو باواز بلند کہا ہے کہ کرپشن کا دوسرا نام سندھ کے عوام کی دشمنی اور کراچی کے عوام کی دشمنی کا دوسرا نام پیپلز پارٹی ہے. ہم نے تو صرف یہ بھی لوگوں تک بات کمیونیکیٹ کرنا شروع کی ہے کہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح استحصال کر کے ہمارے سروں پہ آ کے مسلط ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے تعارف آپ کا یہ پہنچانا شروع کیا ہے, خود ہی پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ آپ کی حرکتوں سے, اور یہ بتانا شروع کیا ہے کہ نام اور چہرہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا ہے, کام وڈیروں کا ہے. اور وہ بھی اب ایک دیسی قسم کے اور شہری قسم کے وڈیرے بن کر سامنے آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں مائک نہیں دیتا تو کیسے بولتے؟ ارے بھائی آپ نے تو 4 جملے بھی نہیں سنے, مائک بند کر دیا. اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, اسے آمریت کہتے ہیں, اسے فسطائیت کہتے ہیں, اس کو جمہوریت پر شبخون مارنا کہتے ہیں. اس لیے ہمیں کہانیاں نہ سنائیں, کام کریں. اگر بجٹ پر بات ہوگی تو بجٹ پر بات ہوگی, اگر انفراسٹرکچر پر بات ہوگی تو سنجیدگی سے بات ہوگی. آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ کو اپنے 15 سال کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. اس شہر کراچی کے ایک ایک بچے کو جس کا مستقبل آپ نے ویران کر دیا ہے. اس شہر کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اس شہر میں رہنا نہیں چاہتے. تکلیف ہوتی ہے ہمیں, جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم بولیں گے. آپ ہماری آواز بند نہیں کر سکتے. یہ شہر چیخے گا, بولے گا, تم وڈیروں کو بے نقاب کرے گا, تم سے اپنا حق چھینے گا. تم نہیں روک سکتے ہمیں. اب تم ہمارے مائک بند کر کے ہماری آوازیں بند نہیں کر سکتے. بچہ بچہ تمہیں قبضہ میئر کہے گا, بچہ بچہ اپنا حق مانگے گا, تم نے جو اس شہر کے ساتھ اور اس صوبے کے عوام کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے. اس لیے آپ کام کریں گے, کوئی رکاوٹ ہم نہیں ڈالیں گے, لیکن آپ کام کر نہیں سکتے چونکہ کرپشن اور نااہلی کے امتزاج سے پیپلز پارٹی وجود میں آتی ہے. کرپشن اور نااہلی کا شاہکار, وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کی علامت اور اس کا اظہار, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے طریقہ اپنا, اور مسلسل حاکم بن کر اس شہر کو اور اس صوبے کے عوام کو لوٹ رہے ہیں. اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آوازیں بند کر دیں, اب یہ بند نہیں ہوں گی. آپ کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے. پانی کا بحران ہے تو 18 سال میں آپ نے K4 نہیں بنایا, یہ آپ نے اپنا تعارف پیش کیا. اگر سیوریج کا پرابلم ہے تو 13 سال سے سیوریج کا S3 منصوبہ پینڈنگ ہے, یہ آپ کا تعارف ہے. اگر یہاں سڑکوں کا بحران ہے تو آپ نے خود کہا تھا کہ 21 ارب روپے جب آپ ایڈمنسٹریٹر تھے, کلک کے پیسوں سے ہم پیچ ورک کر رہے ہیں. وہ پیچ ورک کہاں ہے؟ وہ دکھائیں تو صحیح ہمیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے سے نالے صاف کیے تو ذرا دکھائیں وہ کون سے نالے صاف کیے آپ نے, یہ آپ کا تعارف ہے. ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو 5 لگانے تھے انڈسٹریل زون میں, وہ کہاں ہیں؟ وہ 10-12 سال سے کیوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ ہم پوچھیں گے آپ سے کہ ترقیاتی بجٹ کہاں جاتا ہے؟ ہم پوچھیں گے کہ 215 ارب روپے کا جو آپ کا صحت کا بجٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ 300 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ کہاں جاتا ہے, یا وائس ورثہ؟ یہ کہاں جاتے ہیں پیسے؟ سوال تو ہوگا اور جواب بھی دینا پڑے گا. اس لیے کونسل کا اجلاس بلائیے, طریقے سے بات کیجئے, بجٹ کو رکھیے, اس میں سنجیدہ گفتگو کیجئے, سنجیدہ گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ ٹال مٹول سے کام لیں گے, آپ جو ہے وہ کراچی کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے, بجٹ تک وہاں نہیں پیش کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پر گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی. تو اس لیے ان کو اپنے طرز عمل کو درست کرنا چاہیے. یہ طرز عمل درست کریں گے کونسل ٹھیک چلے گی. یہ عوام دشمنی نہیں کریں گے, کونسل ٹھیک چلے گی. یہ بجٹ لائیں گے, یہ پانی کو ڈسکس کریں گے, یہ UC چیئرمینوں کے یا یونین کونسلوں کے پیسے ریلیز کریں گے, کونسل ٹھیک چلے گی. نعمت اللہ خان صاحب نے 2001 سے 2005 تک بتدریج UC کے پیسے بڑھا کے 1 کروڑ روپے اس وقت کیے تھے جب ڈالر شاید میرا خیال ہے کہ 55 روپے کا تھا. تو آج ڈالر
250 روپے کا ہے. تو اس حساب سے آپ دیجئے, اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بھی دیجئے. یعنی یہ تو عوام کے پیسے ہیں نا, دیں آپ 3 کروڑ روپے 4 کروڑ روپے ایک یو سی میں کام کرنے کے لیے دیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی دیں, جماعت اسلامی کو بھی دیں, پی ٹی آئی کو بھی دیں, نون لیگ کو بھی دیں, جے یو آئی کو بھی دیں, جس کو چاہیں دیں. سب جگہ کام ہونا چاہیے. ہم تو سب کی بات کر رہے تھے, آپ نے اس کو موضوع ہی نہیں بننے دیا. سنجیدگی سے آپ لے کر آئیے تو انشاءاللہ کام بھی چلے گا. اس شہر کی بہتری کے لیے جماعت اسلامی کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بغیر کسی اختیار اور اقتدار کے لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, کمیونٹی سروسز بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے اس پورے کام کو کیا ہے. ایک بات کی میں وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں, مرتضی وہاب صاحب کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنی کونسل کا ایک پورا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں. خواہ میں اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں تو مناسب بات نہیں ہے. نعمت اللہ خان صاحب پر الزام لگانا, ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کا حوصلہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں, اور مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا کہ انہوں نے کمرشلائزیشن کے حوالے سے جو بات نعمت صاحب کے بارے میں کی ہے وہ بہت غلط بات کہی ہے. کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس پہ پیپلز پارٹی کی شمی ممتاز صاحبہ اور ہمارے اور وزیر بھی رہی ہیں پچھلے دنوں, اور قاضی صدر الدین